بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں اور سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے بعد جو مذہب ہے وہ عیسائیت کا ہے، اور پھر اس کے بعد بدھزم اور سورج کی پرتش اور ایسے ستاروں کی پرتش، کوئی اپنے پتھروں سے بنائے ہوئے چیزوں کی، کوئی لکڑی سے بنائے ہوئے چیزوں کی، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، ایسے لوگ پرتش کرتے ہیں۔ لیکن انہی مذہبوں میں سے جو سب سے عجیب اور منفرد اور سب سے علیحدہ مذہب ہے وہ ہے پارس مذہب۔ میں اس مذہب کے بارے میں اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ سننے کے بعد خود شکر الحمدللہ ادا کریں گے کہ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اور کلمے کی دولت سے نوازا ہے۔ اور ساری دنیا کے مذاہب سے سب سے بہترین مذہب ہمارا اسلام ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے مذہبوں کو تو ہم الحمدللہ اپنے مسلمان ہونے پر اور سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اور یہ جو پارس مذہب ہے یہ 28,000 سال پرانا مذہب ہے، 2500 سال پرانا مذہب ہے، تقریباً 2500 سال پرانا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس مذہب کو جو لوگ تھے ان میں اور ہم میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی جو ہے وہ سایہ بھی نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہماری آنکھوں میں ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو، اور نہ اللہ کا گمان ہمارے دماغ سے گزر سکتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اسلام کا غلبہ دیا، کیونکہ یہ فارس کے رہنے والے لوگ تھے، فارس ایک ملک کا نام تھا، اور فارس ایران والی کی طرف تھا، اور جب ایران فتح کیا ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، تو اس کے بعد ان لوگوں کا بہت سا قافلہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، اور بھاگ کے یہ مختلف علاقوں میں قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور یہ گجرات والی سائڈ پہ گئے ہیں، اور گجرات کے اس وقت کے راجہ سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ تو کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی اور پارس کا مذہب تھا ان کا، اور یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے بتایا راجہ کہ ہم جو ہے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تو اس کی مثال کے لیے کیونکہ زبان ایک دوسرے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر راجہ نے ایک دودھ منگوایا اور دودھ میں ان کو بتایا کہ یہ دودھ ہے اور یہ خالص ہے، اسی طرح ہم خالص ہیں، ہم اپنے بیچ میں آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے۔ تو پارس کے لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے جو ان کی نمائندگی کر رہا تھا سردار ٹائپ، اس بندے نے کیا کیا کہ چینی اس کے اندر دودھ میں ملائی کہ ہم اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر یہ نسل بڑھتی رہی۔ آج کل ان کی نسل جو ہے وہ دبئی کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، دبئی نہیں سوری انڈیا کے اندر بمبئی شہر میں ان کی زیادہ پائی جاتی ہے، اور آج کل ان کی تعداد 70,000 کے قریب ہے۔ اور یہ لوگ جو مذہبی یہ لوگ ہیں پارس کے، یہ شادیاں باہر نہیں کرتے، اپنے اندر کرتے ہیں۔ اور ان کو جو سب سے زیادہ تھا سردار ٹائپ، اس بندے نے کیا کیا کہ چینی اس کے اندر دودھ میں ملائی کہ ہم اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پھر یہ نسل بڑھتی رہی۔ آج کل ان کی نسل جو ہے وہ دبئی کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، دبئی نہیں سوری انڈیا کے اندر بمبئی شہر میں ان کی زیادہ پائی جاتی ہے، اور آج کل ان کی تعداد 70,000 کے قریب ہے۔ اور یہ لوگ جو مذہبی یہ لوگ ہیں پارس کے، یہ شادیاں باہر نہیں کرتے، اپنے اندر کرتے ہیں۔ اور ان کو جو سب سے ڈیفرنٹ دوسرے مذہبوں سے چیز کرتی ہے نا، جو سب سے جدا کرتی ہے، وہ ہے کہ یہ بہن بھائی آپس میں بھی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ 2500 سال پرانی ہے ان کی۔ اور جیسے جیسے یہ چلتے رہے ہیں، جیسے جیسے دوسرے مذہبوں میں بھی فرق پڑ گیا، جیسے یہودی میں بھی کتنا زیادہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی زندگی کو اصولیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دین میں اضافہ اور ترمیم کیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ آپ کے اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جس طرح دین اسلام 1400 سال پہلے محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے قرآن پاک اللہ کو اترا، آج بھی ویسا ہی موجود ہے الحمدللہ، زیر زبر کا بھی نہیں فرق پڑا۔ یہ ہے سچائی۔ لیکن یہ مذہب جو 2500 سال پرانا مذہب ہے اور سب سے قدیم مذہب سمجھا جاتا ہے، اس کی تعداد اب دنیا میں بہت کم ہے اس مذہب کے لوگوں کے ماننے والے کی، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلم ان کی آبادی میں چلا جائے تو جانے کے بعد اس جگہ کو بھی دھوتے ہیں، یہ لوگ پوتر کرتے ہیں اس جگہ کو۔ اور اللہ رب العزت کی پرستش یہ اس طرح سے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہیلا ذریعہ جو ہے وہ آگ کو بناتے ہیں۔ اور کیسو کسرا تک انہوں نے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگوں کا مذہب چل رہا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری آگ ابھی تک چل رہی ہے، تو اس آگ کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن جب بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھ گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ آگ چلتی رہی،
क्योंकि ये आग के मानने वाले लोग थे, आग की पूजा करने वाले लोग थे, और आजकल भी यही आग की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आजकल इनके नजरियात जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मुख्तलिफ हो चुके हैं। ये वैसे जो 2500 साल पहले जैसे अल्लाह को मानते थे, अब इनकी किताबों में बड़ी अजीब तरह की जो है ना वो इजाफा और तरमीम हो गया है। और जुजा करने वाली जो मैंने आपको बात बताई है, वो बहन भाई आपस में शादियों की है, किसी मजहब में भी ये चीज नहीं है, लेकिन इनके मजहब में आज भी ये कुछ हो रहा है। और दुनिया के ये अमीर तरीन लोग होते हैं, ये बड़े बड़े महलों में रहना पसंद करते हैं और बच्चे बुच्चे पैदा करने का, जैसे मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी आप पैदा करो, लेकिन इन फारिस के मजहब में ये लोग एक बच्चा या दो बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करते, और तन्हाई और अपनी शादियां जो है ये अपने मजहब में ही करते हैं, अपने मजहब से दीगर मजहब में नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान को सुकून कल्ब, और सबसे बड़ी बात दीन इस्लाम, और ये सारी चीजें अल्लाह ने इनाम के तौर पर दी हैं। किस वजह से? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आज आप दीगर मज़ाहब, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज आप दीगर मज़ाहब जितने भी हैं, ये जैसे पारिस मैंने मजहब के बारे में आपको बताया, और दूसरे दीगर मज़ाहब जितने भी हैं, आप सारे का मुआजना करें मज़ाहब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फख्र करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुसलमान पैदा किया, और ऐसा मुसलमान नहीं, बेहतरीन मुसलमान पैदा किया है। हम एक ऐसे हीरे हैं जो गंद में पड़े हुए हैं, सिर्फ तराशने की जरूरत है हमें निकाल के। हमारे अंदर कलमे की ताकत हीरे की तरह मौजूद है, लेकिन हमें अपने अच्छे अखलाक, सच बोलना, ईमानतदारी, दयानतदारी, शजाअत, बहादुरी, अदल, इंसाफ, ये हमें अपने उन चीजों का पता ही नहीं है। अगर कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान बनेगा किसी मजहब का, तो स्टडी कर लें, सिर्फ एक ही इंसान बन सकता है, और वो कौन बन सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का मानने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर अमल करने वाला। ये मैं और आप वो इंसान हैं। लेकिन यहूद और नसारा की मेहनत और शैतान की मेहनत और अपने नक्शा नफ्सी की ख्वाहिशात ने हमें यहां तक खराब कर दिया, यहां तक धोखे में डाले रखा हुआ है कि हम अपनी अपनी जिंदगी को भी जो है ना वो भूल चुके हैं, अपनी कीमती मजहब को भी हम भूल चुके हैं। यकीन करें, जब दूसरे मजहबों को देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं, और शुक्र से कलमा दिल से शुक्र निकलता है, अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख, तूने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें पारिस खानदान में नहीं पैदा कर दिया, हमें यहूदी खानदान में नहीं पैदा कर दिया, हमें हिंदू के घर में नहीं पैदा किया, हमें किसी कम्युनिस्ट के घर में पैदा नहीं किया। या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। और माजरत के साथ हमारी जुबानें भी ऐसी, अल्लाह माफ करे, ऐसी गुनाह की, ऐसे लगता है जहन्नम की कोई चीज हमारे साथ लगी हुई है। हम चुगलियां, गीबत, कीना, बुग्ज में ऐसे भटके हुए हैं। हमारे दोस्त उठ के जाते हैं, ऐसे कीना बुग्ज उसकी करने शुरू कर देते हैं, मजाक टाटे मार के हंसते शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारी जुबान कितनी कीमती है, हमारे पास बोल कितने कीमती है। सिर्फ एक बोल इतने कीमती है, ये 4 कलमा जिसको हम हल्का समझते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इतने प्यारे मीठे बोल, अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह तुझसे माफी मांगते हैं। और हमारे लिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कोई चीज मुतय्यन नहीं है, तमाम जमीन हमारे लिए पाक है, मासवा उन नापाक जगहों के जो हम डिसाइड करके, जैसे बैतुल हम बनाते हैं, बाथरूम वगैरह बनाते हैं, हम दूसरी कोई गंदगी की ढेर इकट्ठा करने के लिए चीजें बनाते हैं। इसी तरह आगे जो नाली नदी नालों का सिस्टम है गंदे, ये सारी की सारी, इनके अलावा जितनी भी जमीन है ये पाक है, और ये पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से की गई है। पुरानी कौमों के लिए इबादत की जगह रखी जाती थी, और एक गुनाह वो कौम करती थी तो अल्लाह का अजाब आता था। मिसाल के तौर पर बाकी चीजें ठीक है, इन दिनों में मछली नहीं पकड़नी, तो वो मछली पकड़ने की वजह, जिस एक एक गुनाह की वजह से अजाब आया है उन कौमों के ऊपर, पूरी की पूरी बस्तियां अल्लाह ने उल्टा दी हैं। लेकिन आज महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर ये सारे गुनाह पाए जाते हैं, और आज इसकी फिक्र किसने करनी है? ये मैंने और आपने करनी है। और यकीन करेंगे, दारुल अमल है। आज जैसे पैसे का सिक्का बोल रहा है, सेम इससे अच्छा वक्त होगा मैदान अशर का। अच्छे से मुराद यानी कि आपका दिमाग आज 3% 4% काम कर रहा है, उस वक्त 100% काम करेगा। कितने फ्रेश होंगे आप, या कितने दुख में होंगे आप, ये आपके आज अमाल के ऊपर है, जिस तरह के आप अमाल लेके जाए।
اگر دعوت اللہ، نماز کی پابندی، اچھے اخلاق، لوگوں کے حق حقوق صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں تو اس جہان میں، میدان حشر میں، آپ اس جہان میں اتنے ایسے زبردست ہوں گے، اور آپ کا حشر جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ جو زندگی ہے، میں اگر دیکھوں تو میری زندگی میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو مانی تھی اور اللہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، کیونکہ انسانوں کی پہچان ان کے مذہب سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ کائنات کا سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے سے اس اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد دین ہمارا چمک گیا، تو ماننے لگے نہیں، عمر کی وجہ سے دین نہیں پھیلا، یا عمر کی وجہ سے دین نہیں آگے پھیلا، یا دین نہیں چمکا، بلکہ اس دین کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اور بے شک ایسے ہی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ زندگی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے کی زندگی میں رکھتا ہے۔ کپڑے میں ایک دھاگا، اس سوٹ میں ایک دھاگا کی کوئی رو کم ہو جائے نا، اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک کہاں ہے اللہ کے حکم؟ ایک دھاگا کم ہو جائے، ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو ہماری ویلیو کہاں پہ ہے؟ یہ غور و فکر کے کام ہے۔ آج مذہب ختم ہو رہے ہیں، لوگ ختم ہوئی جا رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، میں اور آپ رکاوٹ ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے اور آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ اسلام پہ آ سکے، اور لوگ خود تحقیق کر کے، خود قرآن پاک پڑھ کے، خود سارا کچھ اس کی ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ کے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ تو میرے پیارو، یہ آج کے وقت میں اس نعرے کو لگانا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کے، انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ باقی کاموں کو کام سمجھا جاتا ہے، اس کام کو کام نہیں سمجھا جاتا، اور یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ 1,24,000 قریب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ ان کا نعرہ ہے، اور اسی نعرے کو انہوں نے بولا ہے، تو اللہ نے دنیا آخرت میں انہیں کامیابی کے زینے ان کے ذریعے لوگوں میں جو مانے تھے ان کو دیا ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آج دھوکے کے گھر، کبھی سوچے تو صحیح کتنا پیارا مذہب ہے، ہم نے کبھی آج تک سوچا نہیں ہے میرے پیارے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور بچوں میں بیٹھ کے اس باتوں کو کیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت ان کے اندر بھی دین کی تربیت لائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔